نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آیا ہوں اور آپ کو مدینہ لے چلتا ہوں. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ نام محمد اور محمد. ایک کافر بھی میرے نبی کا نام جب لیتا ہے تو اس کے نام محمد پر اس کی زبان کو ہونٹ چوم لیتے ہیں. نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا لائے تشریف جو سرور انبیاء. یہاں نہیں وہاں. اور وہ تشریف لاتے تھے صحابہ کی محفل میں. وہ صحابہ کے بعد حضور کسی مجلس میں بولو نہیں آئے. لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا. میں سناخوں ازل سے محمد کا میں حشر میں ہوگی رحمت جو سایہ فگن یوں ملائک پکاریں گے دیکھو ذرا یہ محمد کا ادنا غلام آ گیا. وہ دانا شب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اللہ نے فرمایا تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے نبی کی تابعداری کرو. تمہیں میری محبت کا دعویٰ تو ہے میں اپنے نبی کی تابعداری پر تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ. علامہ اقبال نے اس آیت کو شعر میں یوں بدلا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب میں کن کن الفاظ کے ساتھ ایک شاعر کہتا ہے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر. تابعداری میں یہ عہد کرو کہ ہم رسول اللہ کی عزت و عصمت و ناموس رسالت اور ختم نبوت اور ناموس صحابہ اور تحفظ قرآن کے لیے کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہو نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر. خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو اسلامی ریاست کے ساتھ قائم کیا اور اس گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں جو مہاجرین و انصار
جن کے گھر ہیں اور وہاں میرا بھی آشیانہ ہے، تو وہاں میں سوچتا رہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں ہر عبادت کرنے والا جس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتوں کے پر اس کے اوپر رسول اللہ اور صاحبین پر درود و سلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ نماز کتنی پیاری ہے، تو میں کیسے ان صحابہ کو بھول جاؤں۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ مفتی صاحب حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا، انہیں غازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ میرے دوستو، تصور میں انسان وہاں ہوتا ہے، جب سلام پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں کس جگہ پر سلام پڑھ رہا ہوں، جہاں اللہ اور فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ گناہگار مجھ جیسا سوچتا ہے کہ میں اس جگہ پر سلام پڑھ رہا ہوں جہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور وہ رب سلام بھی درود بھی فرشتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور حکم بھی کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، پڑھ دو اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، اس گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں جہاں مواجہ شریف ہے، جہاں پر جالیاں ہیں، ان جالیوں میں 24 مرتبہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھ دو، زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے ان 24 مرتبہ ان جالیوں پر ان سے لکھوا دیا، اور یہ حضور کو جو صادق امین ہونے کا خطاب ملا، یہ نبوت بعثت کے بعد نہیں ملا، جوانی میں مشرکین مکہ نے دیا۔ سچوں کے سچے کون ہیں؟ بولو، رسول اللہ ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل و بے مثالی ہے۔ اب میں کیسے جاؤں وہ نبیوں میں نبی ایسے جو محمد مصطفیٰ ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے جو محمد مصطفیٰ ٹھہرے۔ عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے، اور تعلیم محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیے۔ میرے دوستو، اب عیسیٰ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عیسیٰ بن جائے، یعنی معجزات انبیاء سے ہیں، مگر اس امت کا امتیاز ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی، سلیمان علیہ السلام کا امتی، اور پھر سلیمان علیہ السلام وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منطق الطیر کے ساتھ پرندوں کی بولیاں چیونٹی جب خطاب کر رہی ہے، حضرت سلیمان تخت پر اٹھتے ہوئے اس خطاب کو بھی سن رہے ہیں، فتبسم، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ مگر میرے دوستو، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ملکہ بلقیس کے تخت کی خبر اور اس کی بادشاہت کی خبر ہدہد نے دی، کس نے دی؟ یہاں معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ ہدہد کو سزا دینا چاہتے تھے کہ میں آئے گی تو میں، کیونکہ پانی کی ضرورت تھی، ہدہد جو ہے وہ پانی کی تلاش میں بتاتی ہے۔ وہاں لشکر حضرت سلیمان کا تخت ایسی جگہ پر اترا، وہاں پانی کی ضرورت تھی۔ کہا ہدہد کہاں ہے، ذرا دیکھو اس زمین میں ہے نہیں۔ ہدہد تھا ہی نہیں۔ بولو ہدہد، بولو نا، تھا ہی نہیں۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میں نے حکومت تو بہت بڑی دی تھی سلیمان کو، مگر علم غیب میرے پاس ہے۔ زور سے کہو عالم الغیب والشہادہ کون؟ زور سے کہو کون؟ کہا اچھا یہ آئے گا تو میں اس کو ذرا سزا دوں گا۔ وہ جب ہدہد آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف رکھیے، میں ایک ایسے شہر میں اتر گیا جہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔
تخت اڑ رہا ہے، سلیمان نہ دیکھ سکے. زور سے کہو کون دکھاتا ہے؟ چیونٹی غار میں غاروں کے ساتھ ہے اور ملکہ ان کی کہہ رہی ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم. اب اس کی تشریح میں کیے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چیونٹی بھی کہہ رہی ہے لا یحطمنکم سلیمان، کہ کہیں وہ تخت جو نیچے آ رہا ہے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم کچلے جائیں گے. اب چیونٹی کو کس نے خبر دی؟ زور سے کہو. اور نبی جو ہمیں خبر دیتا ہے وہ کس کی خبر سے خبر دیتا ہے؟ نبی کا معنی یہ ہے کہ جو خبر دے، نبع، اخبار، خبر. تو میرے دوستو نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہیں. ہم فرق رسول خدا کرتے رہیں گے. فرق رسول خدا مخلوق کا سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے. اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہے کانٹے، ہم پھولوں سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے. میرے دوستو اب میں بتاؤں کیا بتاؤں، جب اس نے یہ خبر دی کہ وہ وہاں پر حکومت ہے اس کا، یعنی سورج اور چاند کی وہ سجدہ کرنے والی قوم ہے. اب میں یہاں پر مختصر کرتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کو اس خبر کے بعد اس کو خط جو لکھا تو وہ خط کون لے کر گیا؟ زور سے بولو. ہود ہود پرندہ، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ دو وانہو بسم اللہ. اب مر جاتا کوئی انسان جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کے وہاں قصر تھا، دروازے بند تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس نے اس کی خبر دی، حضرت سلیمان جان گئے کہ جس ہود ہود کو رب نے وہاں بھیجا میں بھی اس کو وہیں بھیجوں. خط دیا اور اس نے خط فلسطین سے دیا. اور کہاں جا رہا ہے؟ اب ذرا شہر کا نام بتاؤ. یمن میں، سبا میں اور وہاں صنعاء میں. وہاں جب پہنچا وہ پرندہ، اس کے بعد دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ روشن دان سے داخل ہوا اور اس ملکہ کے سینے کے اوپر خط رکھ دیا. اس کے بعد واقعات لمبے ہیں، میں جو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. جب وہ خبریں آ گئیں اس کے بعد تحفے تحائف آ گئے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ان کو جب بلایا کہ میری سلطنت کو بھی دیکھو، تو جب وہ قافلہ روانہ ہوا ملکہ نام تو لو سبا، ملکہ بلقیس، ملکہ بلقیس کا اتنے فاصلوں پر پہنچ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آنے والے قافلے کے گھوڑوں کی غبار کو بھی دیکھ رہے تھے. اتنے قریب پہنچا وہ اقصیٰ میں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے لشکر آ رہا ہے. اسی میں انہوں نے قال عفریت من الجن، جنات سے کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لائے؟ کہو سبحان اللہ. اس نے کہا جنات کے حیدر جن نے کہا حضرت کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے، زور سے کہو، لاؤں گا. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا لشکر تو وہ سامنے ہے، مجلس پتنی برخاست ہونے میں کتنا وقت یہ لگائے گا. تو قال الذی عنده من الکتاب، وہ جن نہیں تھا، وہ انسانوں میں وہ ولی تھا جو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، نبی نہیں تھا. نام اس کا آصف تھا. اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. بس جو ہی وہ آنکھ جھپکی ہی تھی کہ وہ تخت بلقیس سامنے آیا تو نفی کر دی دونوں نے اپنی. کہا معجزے سے بھی آ سکتا تھا، یہ مومن کی کرامت سے آیا. نہ میرا کمال نہ تیرا کمال، ھذا من فضل ربی. دور سے کہہ دو ھذا. اپنے آپ دعویٰ نہ کیا کرو کہ میں سب کچھ ہوں. ارے سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑا تو کس کے فضل سے اڑتا تھا؟ اور پھر وہ آصف جو ان کا صحابی سمجھیں، جو وہ ان کا وہ ایسا تھا. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف کا وہ مقام تھا جیسے ہماری امت میں رسول اللہ کے آگے ابوبکر صدیق کا مقام تھا. تو میرے دوستو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، میں کس طرف چلا گیا؟
مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب، جہاں صحابہ کرام بستے تھے 23 سال بعثت کے کتنے سال؟ 23 سال میں 259 صحابہ اسلام کے لیے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259 صحابہ شہید ہوئے۔ بدر میں 14 ہیں، احد میں 70 ہیں، ایسے سب کی تعداد 56 سرائے اور 25 غزوات کے ساتھ وہ کتنی بنتی ہے؟ 259۔ مگر جس عنوان سے آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، نمازیوں، اللہ کے نیک بندے آپ ضرور ہیں، مگر صحابہ ہمیں یہ بتا گئے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر عہد کرو۔ وہ بدری صحابہ جو بدر میں 313 کی تعداد میں کھڑے تھے، 14 شہید ہو گئے، باقی کیا بن گئے؟ غازی۔ اور اللہ نے غازیوں سے مخاطب کیا کہ اب تمہارے اگلے پچھلے سارے معاف، سب گناہ۔ لیکن میں ابھی یمامہ گیا، مدینہ منورہ سے فلائٹ ریاض کے لیے، اس کے بعد یمامہ پہنچا۔ میں وہاں پر یمامہ پہنچنے کے بعد جس وقت اس قبرستان میں گیا جس پر لکھا شہدائے ختم نبوت، اب نعرہ لگا تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، آپ کا نعرہ کون سی آواز کہاں پہنچے گا؟ سلام کرتا ہوں صحابہ کو، جو ہوں تو بدری، جو ہوں تو 25 غزوات میں غازی، اور پھر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا مدینے کو کچھ بھی ہو جائے مگر رسول اللہ کی ختم نبوت پر جس نے ڈاکہ مارا ہے اور پھر ہمارے حبیب بن زید کو اس نے شہید کیا ہے، اس کا میں بدلہ لوں گا۔ میرے دوستو، اس مارکہ ختم نبوت میں جملہ دیتا ہوں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کہ 23 سال میں 259 صحابہ اسلام کے لیے جان نثار ہوئے، مگر ذات نبوت پر ایک ہی مارکے میں 12 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ زور سے کہو۔ اور میں وہاں کھڑا ہوا، وہ دونوں طرف قبرستان ہے، آپ گئے ہیں یمامہ، وہاں پر میں نے سلام پڑھا، مگر ایک پیغام لے کر آیا ہوں اب کہ وہ شہداء یمامہ کا یہ پیغام ہے کہ ختم نبوت کے مبارک مشن میں ایک دوسرے سے اختلاف چھوڑ دو۔ ختم نبوت کے مبارک مشن میں ایک دوسرے کو اونچ نیچ میں مت لاؤ، بلکہ یہ کہو کہ ہم سب ختم نبوت کے مقدس مشن کے چوکیدار ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو چوکیدار ہو یا نہیں؟ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسیلمہ کذاب نے خط لکھا تو اس کے جواب میں حضور خط لکھوا ہی رہے تھے، خط کا جواب حضور لکھوا رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ ایک مدعی نبوت ہے جس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتا تھا اور اللہ کو وحدہ۔ زور سے کہو کیوں؟ کہ اس کی اور مثال بھی دوں کہ جب اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی سے کہا کہ میں نبی ہوں، میں کیا ہوں؟ تو ابو مسلم خولانی صحابی نہیں تھے، ابو مسلم خولانی بولو صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس تابعی سے کہا کہ مجھے بھی رسول نبی مانو، اس نے کہا میں کلمہ تو ضرور پڑھ چکا ہوں، ابھی رسول اللہ کے چہرے کو تو نہیں دیکھا، مگر جس صحابی کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے عقیدے میں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب زور سے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد اسود عنسی نے کہا کہ میں بھی رسول نبی ہوں، مجھے خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ میرا اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ یہ جملہ میرے کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اسی پر امام حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی مدعی نبوت کہے کہ میں نبی ہوں ہے وہ دجال، اور کوئی مسلمان اس سے یہ کہ کوئی دلیل دو، جیسے عادت ہے پڑھے لکھے لوگ کہ دلیل دو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسا قذاب مدعی نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے کہے کہ دلیل دو، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اتنا عقیدہ ہے۔ اس نے ان کو آگ کے لیے آگ کی شعلوں میں پہلے پنگوڑے پر بٹھایا، ان کے بازوؤں کو زنجیروں سے بندھوایا، اس کے پاؤں کو زنجیروں سے بندھوایا، پنگوڑا بلند کھڑا ہے، نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ایندھن اسی طرح کا جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلوائی تھی۔ اب یہ اسود انسی آگ جلوا کر اس پنگوڑے میں ابو مسلم کو سزا دینے کے لیے نعرے لگوا رہا ہے، تالیاں بج رہی ہیں۔ جب شعلے بہت بلندیوں پر پہنچے تو وہ پنگوڑے کی زنجیر کھینچی گئی اور وہ نیچے آگ میں جب گر رہے تھے، ادھر سے ابو مسلم خولانی اس پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے آگ میں جا رہے تھے، اور حضرت جبریل امین رسول اللہ کی خدمت میں میڈیا بن کر یہ خبر دے رہے تھے کہ مبارک ہو یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایسا بھی شخص ہے کہ جس کے لیے اسود انسی نے آگ جلوائی اور وہ پنگوڑے میں اسی طرح گرایا گیا، مگر اس کے لیے آگ ایسے ہی گلزار ہوئی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار۔ یہ میڈیا تھا اس وقت کا، اس میڈیا نے خبر، اس وقت میڈیا حضرت جبریل امین تھے، ہاں آج تو موبائل فونے ہیں۔ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ یمن میں۔ خبر دینے والا کون ہے؟ زور سے کہو، جبریل ہے۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے صحابہ کو خبر دے دی کہ ایک میرا امتی جو ابھی صحابی نہیں تابعی ہے، اس کے لیے ایسا ہی وہ آگ گلزار ہوئی جیسے حضرت ابراہیم، زور سے کہو، خلیل اللہ کے لیے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اور اس کے اندر میں کیا بتاؤں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کئی دنوں تک آگ میں وہ پنگوڑا رہا۔ خبر تو مدینہ پہنچ گئی تھی، خبر مدینہ وہ لوگ پہنچ گئی تھی۔ اب وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب راکھ ہوگی، ہٹائیں گے تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی اور راکھ ہوگی، مگر جوں ہی کئی دنوں کی آگ جب راکھ ہوئی، اس کو انہوں نے جب ہٹوایا تو اس میں حضرت ابو مسلم خولانی پنگوڑے میں زنجیروں میں نہیں تھے، بلکہ جنت کے لباس میں جنت کی خوراک کھا رہے تھے۔ اب نعرہ لگا اور نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ ہے وہ مجاہد جو ختم نبوت کا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ملأ الاعلیٰ کی ملاقات میں چلے گئے۔ اب عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، انہوں نے آواز سنی کہ کوئی مسافر ہے جو حجرہ عائشہ کے پاس گفتگو کر رہا ہے۔ اسی پر شیخ الحدیث مولانا نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر روضہ اقدس پر گفتگو کرنا منع ہوتی تو عمر جا کر اسے آسا مارتے، اسے دبا مارتے، کہتے کیا کہہ رہے تم، یہ سلام پڑھ اور جا، مگر عمر نماز کے بعد اس مسافر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس مسافر کے پیچھے، اور وہ مواجہ شریف کے آگے سلام بھی پڑھتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو وہ امتی ہوں کہ آپ کی حیات میں تو مدینہ نہ آ سکا، مگر میں وہ ہوں جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور آگ میرے لیے گلزار بنی۔ تو یہ جملہ ہی سننا تھا تو عمر فاروق نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، نہیں کہا آپ نے، وجمے نے نہیں کہا اللہ اکبر، زور سے کہو تو اگلا جملہ دوں گا۔ عمر ایک ہی ہیں اور پیچھے آگے مسافر کھڑا ہے، اور زور سے کیا تکبیر کا نعرہ جب لگایا تو حضرت ابوبکر اپنے مکان میں ہیں جہاں آج آپ باب ابوبکر کے 2 دروازے پاتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر کا گھر تھا۔ وہ نعرہ ایک نے لگایا، عمر نے، کس نے لگایا؟ اور آواز گئی خلیفۃ الرسول کے کانوں تک،
تو وہ دوڑے دوڑے آئے کہ کہیں کوئی پھر اور مارکا تو نہیں ہو رہا، کیونکہ حالت ایسی تھی خلیفۃ الرسول، اس وقت جنگ، کئی جنگیں تھیں۔ تو بہرحال دوڑے آئے، چادر ان کی زمین پر لٹک رہی تھی۔ کہا عمر کیا نعرہ لگایا؟ عمر نے پھر کہا خلیفۃ الرسول جو خبر رسول اللہ نے دی تھی وہ بندہ رب نے ہمیں دکھا دی۔ انہوں نے بھی پھر نعرہ لگایا، اب آپ لگائیں، ابو بکر کا نعرہ آپ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیقی، اللہ اکبر، نعرہ صدیقی۔ اب لمبا ہو جائے گا، میں تو آج ارادہ تھا کہ 5-10 منٹ بولوں، مگر اتنا عرض کر دوں کہ پورے مدینے میں جب خبر پہنچ گئی ابو مسلم خولانی کو لوگ ماتھا چوم رہے ہیں، میرے دوستو ختم نبوت کا کام کرو گے تو بڑا اعزاز ملے گا، آگ بھی گلزار ہوگی تو انشاءاللہ۔ اور ابو بکر و عمر جیسے جس کو چومے اور صحابہ جس کا بوسہ لیں، اس سے کر بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو مختصراً یہ کہ جس وقت وہ خط لکھا جا رہا تھا، حضور خط لکھوا رہے تھے، تو ایک کھجور بیچنے والا عام صحابی کھجور بیچنے والا، جو چھبا کہتے ہیں جو ٹوکری سر پر رکھ کر مدینے کے باغوں سے کھجور لا کر بیچتا تھا، اس کو کسی نے کہا مسجد نبوی میں رسول اللہ ایک مدعی نبوت جو بڑا جھوٹا ہے، دجال ہے، اس کو خط لکھوا رہے ہیں۔ اس نے ٹوکرا وہاں رکھ دیا اور کچھ کھجوریں جیب میں ڈالی، کچھ منہ میں ڈال لی۔ اب اس کے بعد دوڑتا آیا مسجد نبوی میں، خط لکھا جا رہا ہے اور زور سے یہ مخاطب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ جس کذاب کو خط لکھ رہے ہیں، دجال کو، یہ ڈیوٹی مجھے دینا۔ اب منہ میں تھی کھجوریں، منہ میں تھی، بولو۔ اب وہ جو صحابہ آگے بیٹھے تھے تو یہ اتنے زور سے بول رہا تھا، یعنی آج اپنی درخواست پیش کر رہا تھا کہ منہ سے پانی کی چھینٹیں بھی نکل رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا ارے کھجور تو کھا لو، کھجور تو کھا لو، کیا ہے کھجور کھانے کے بعد بات کرو۔ اس نے کہا اگر میں کھجور کھانے میں نگلنے میں وقت لگاؤں گا تو کہیں یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہ مل جائے۔ دوڑے آئے، کہا ڈیوٹی مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے لیے ڈیوٹی لینے میں جو بھی پہل کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، اس میں پھر اختلاف نہ کرنا، ورنہ تو اصحاب صفہ والے بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی بھی بیٹھے تھے، مگر یہ کس کو ملا نصیب؟ حضور نے فرمایا اس کا نام بھی حبیب تھا، تعال یا حبیب، اور وہ نام کا بھی حبیب اور قریب قربت میں آیا تو رسول اللہ کا بھی حبیب۔ آپ نے اس کو صرف خط نہیں دیا پہلے، بلکہ آپ نے اپنا نیزہ اس کو دیا۔ کیا دیا؟ یاد رکھو گے اس واقعے کو، کیا دیا؟ نیزہ دیا، اور پھر فرمایا میری اونٹنی لاؤ وہ بھی اس کو دے دو، اور اس کے بعد خط کو لپیٹ کے اسے دے دیا کہ جاؤ جس جذبے سے تو نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ ختم نبوت کی چوکیداری جو تو نے مانگی ہے، لو اس خط کو جا کر مسلمہ کذاب تک پہنچاؤ۔ میرے دوستو وہ 11 بچوں کا باپ تھا، کتنے بچوں کا؟ 11 بچوں کا باپ تھا، وہ گھر نہیں گیا، نیزے کو سینے سے لگایا، اونٹنی رسول اللہ کی تھی، اس پر بیٹھا، کہا اب وقت اتنا نہ میں گزاروں کہ بچوں کو پیار دوں، پھر چل پڑا۔ مختصراً میرے دوستو جس وقت وہ وہاں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچا، اس نے نیزے کو زمین میں گاڑا اور اس کے بعد اس نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، یہ اپنے پیارے رسول کا خط لایا ہوں، اور اسی میں اس مسلمہ کذاب نے کبر میں بیٹھا تھا، اس نے کہا لو جی جو خط ہے پڑھ کے سناؤ، یعنی کہ بادشاہ جیسے خطوں کو پڑھوایا کرتے تھے، خود نہیں پڑھا، تو کسی سے جب خط پڑھوایا تو اس نے جب کہا کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خط محمد رسول اللہ کا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور آگے جملہ تھا کہ مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے، زور سے کہو مسلمہ کذاب۔ اس لیے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ
اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا کرو، صاحب تو دوست ہوتے ہیں، مرزا نے جو لکھا ہے مرزا کہو، غلام مرزا نے کہا، اس لیے آئندہ مرزا صاحب بھی نہ کہو۔ حضور نے تو مسلمہ کو کذاب کہا، حضور نے مسلمہ کو زور سے کہو۔ اس کے بعد اس نے حضرت حبیب بن زید کو جب کہا کہ میرے بارے میں تو کیا سوچتا ہے، اس نے کہا جو خط میں آیا ہے اسی پر میرا فیصلہ ہے، اور سنا رہا ہوں کہ تو کذاب و دجال ہے۔ کہہ دو مسلمہ کذاب ہو۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو شورش لکھتے ہیں، اور اپنے خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ جو کمر بند تھی نا اس کے پیٹ پر، کمر پر، اس نے درخت کے ساتھ انہیں لٹکایا اور سب سے پہلے بازو کٹوایا، اور جب بازو کٹا اور خون نکلا تو حضرت حبیب بن زید کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ختم نبوت زندہ باد۔ اب تو لگاؤ ختم نبوت زندہ باد۔ اس کے بعد بائیں ٹانگ کاٹی گئی، پھر بایاں بازو کاٹا گیا، پھر دائیں ٹانگ کاٹی گئی، اور شورش نے اس کو تصور میں یوں لیا کہ نہ ٹانگیں تھیں نہ بازو تھے، چاروں طرف خون کی دھاڑیں تھیں، دل موجود تھا، زبان میں قوت تھی، اور ختم نبوت پر یہ پہلا ختم نبوت کا شہید تھا۔ میرے دوستو، بس انہی کلمات کے ساتھ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے لشکر بھیجا تھا، اور پھر 1200 صحابہ اس یمامہ میں شہید ہوئے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ختم نبوت کے مبارک مشن میں چوکیدار بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اب نعرے کی گونج میں کہیں کہ ہم انشاءاللہ اسلامی دفعات ہوں، ختم نبوت ہو، ناموس صحابہ ہو، تحفظ قرآن ہو، انشاءاللہ اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔